الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. آج کا جو بیان ہے وہ اس چیز کے متعلق ہے کہ کھانے کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جس کو کھانے کے بعد ہمارے منہ سے بدبو آتی ہے، جیسے پیاز اور لہسن. یہ دو چیزیں ایسی ہے کہ اس کو اگر ہم کھاتے ہیں تو ہم جب بولتے ہیں تو ہمارے منہ سے اس کی بو آتی ہے، اور جب اس کو کھا کر کے ہم مسجد میں آئیں گے اور جب ہم نماز میں کھڑے رہیں گے اور جب ہمارا سانس اندر باہر ہوگا تو آس پاس کے نمازیوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے. اور ہر وہ کام کہ جس سے ایک نمازی سے دوسرے نمازی کو تکلیف ہو وہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ وہ آپ نماز میں نہ کرو. جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جب صف میں کھڑے ہوتے تو بہت زیادہ پھیل کے کھڑے ہوتے، اس سے کیا ہوتا ہے دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہوتی. اور نماز میں صف کا حکم بھی یہ ہے کہ آپ صف میں جگہ مت چھوڑو. تو نماز ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے ہمیں بھی راحت ہو اور ہمارے آس پاس والے نمازی بھائیوں کو بھی راحت ہونی چاہیے. اور صف میں جگہ بھی نہیں چھوٹنی چاہیے، کیونکہ سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب جگہ صف میں خالی رہتی ہے تو اس میں شیطان داخل ہوتا ہے. پھر وہ شیطان داخل ہونے کے بعد ہماری توجہ کو بانٹتا ہے، ہمارے دھیان کو ادھر ادھر لے جاتا ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی محسوس کیا ہوگا کہ جیسے ہم نماز میں کھڑے ہمارا دل نہیں لگتا، پھر ہماری نگاہ کبھی اوپر جاتی ہے، کبھی ادھر دائیں جاتی ہے، کبھی بائیں جاتی ہے، کبھی یوں گھومتی ہے، کبھی یوں گھومتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ہمارے ذہن کو ادھر ادھر گھماتا ہے. تو ان سب چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اس لیے نماز میں زور زور سے ڈکار لینا یہ بھی منع ہے، زور سے اباسی لینا، بگاسے لینا یہ بھی منع ہے. اس لیے سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کو نماز میں بگاسے آتے ہیں تو نیچے کے ہونٹ کو اوپر کے دانتوں سے دباؤ. کس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں؟ اس طریقے سے، سمجھ گئے؟ نیچے کے ہونٹ پہ اپنے اوپر کے دانتوں کو دباؤ تو آپ کو بگاسا آئے گا نہیں نماز میں. اور پھر بھی اگر آپ کو نہیں جاتا ہے تو آپ ایسا تصور کرو کہ نبیوں کو تو بگاسے آتے نہیں تھے، تو فرمایا جاتا ہے تو بھی آپ کا بگاسا چلا جائے گا. بگاسا یعنی سمجھتے ہیں جماہی جس کو کہتے ہیں، تو وہ بھی نہیں لینا چاہیے نماز میں. ہاں قدرتی طور پہ آ جاتا ہے تو کوئی حرج، لیکن آتا ہے تو اس کو روکنے کی آپ کوشش کرو، کیونکہ یہ جو بگاسا ہوتا ہے وہ سستی کی وجہ سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ سستی. اور سستی کہاں سے آتی ہے؟ شیطانی حملے کی وجہ سے. اس لیے جب بھی آپ یہ تصور کرو گے کہ نبیوں کو یہ چیز نہیں ہوتی تھی تو خود بخود آپ کا یہ بگاسا چلا جائے گا. اور پھر بھی اگر نہیں جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے ہونٹوں کو دبا لیں، برابر، تو بھی آپ کا بگاسا. اور یہ نماز نہیں، نماز کے باہر بھی آپ کرو گے تو بھی آپ کو یہ چیز نہیں آئے گی کہ جیسے آپ ایسی جگہ بیٹھے اور بہت زیادہ آپ کو بگاسے وغیرہ آ رہے تو آپ ہونٹ سے اس طریقے سے اپنے دانتوں سے ہونٹ کو آپ دبا لیں. اور یا تو پھر آپ یہ تصور کریں کہ نبیوں کو بگاسا آتا نہیں تھا، انبیاء کرام کو کبھی بگاسے نہیں آتے تھے. یہ نبیوں کا معجزہ ہے، یہ نبیوں کی شان ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی یہ شان ہے کہ ان کو بگاسے نہیں آتے تھے. تو یہ آپ یاد کرو گے، تصور کرو گے تو بھی یہ آپ پریکٹیکل کر کے دیکھنا، آپ چلا جائے گا آپ کا بگاسا. ایک بات یہاں پہ میں آپ کے ذہن میں دینا چاہتا ہوں، جب نبیوں کو یہ چیز نہیں ہوتی تھی
اور اس کا تصور خالی ہم کرتے سوچتے ہیں تو بھی ہماری وہ چیز دور ہو جاتی ہے. تو اب اگر نبیوں کے طریقے کو اگر ہم اپنا لیں گے تو اللہ ہم کو کتنی کامیابی عطا فرمائے گا. اور خاص کر کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس پر اگر ہم عمل کریں گے تو کتنا فائدہ ہوگا. تو اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہے کہ وہ مسجد میں آپ نہ کریں. بہت سارے لوگ زور زور سے ڈکار بھی کھاتے ہیں نماز میں، منع ہے، آپ اس کا خیال کریں. اچھا، نماز کے دوران آپ کو بگاس آیا اور اس میں اگر آپ یا اللہ بول دیتے تو آپ کی نماز گئی. آپ کو نہیں بولنا یہ سب چیزیں. نماز میں دوسرا کلام آپ کو کرنا نہیں ہے. یہ سب چیزوں کا خیال کرے اور کوئی بھی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہو. تو آج کا جو بیان ہے وہ پیاز اور لہسن کا بیان ہے. اب یہ پیاز اور لہسن یہ دو خوراک ایسی ہے کہ اس کو ہم کھا کر کے آئیں گے اور جب ہم پڑھیں گے تو ظاہر بات ہے ہمارا سانس اندر باہر جائے گا، اور جب اندر باہر جائے گا تو یہ میڈیکلی ایفیکٹ ہے کہ آپ کے پیٹ میں جو چیز ہے وہ تھوڑی نہ تھوڑی باہر خوشبو پھینکے گی. اور یہ پیاز اور لہسن تو قدرتی طور پر اس میں ایک ایسی بو ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر میں جس برتن میں خالی وہ لہسن اور پیاز رکھا وہ برتن کو خالی آپ چھو لو گے تو بھی آپ کے ہاتھوں میں مہک آ جائے گی. ابھی تو آپ نے کھایا ہے تو ظاہر بات آپ بولو. تو اس کو کھا کر کے مسجد میں آپ کو آنا نہیں. اب یہاں پر ایک بات کا میں اور خلاصہ کرنا چاہوں گا بیان شروع کرنے سے پہلے. اب آپ پھر پریشان ہو جاؤ گے کہ ہمارے کھانے میں تو ہوتا ہے تو ہم مغرب کی نماز نہیں، عشاء کی نماز کا ہمارا تو مسئلہ آ جائے گا. آپ نے تو بیان کیا مفتی صاحب کہ مسجد میں آنا نہیں ہے. آنا تو ہے، کیا کر کے آنا ہے؟ مسواک کر کے آنا ہے، منہ کو صاف کر کے آنا ہے. سمجھ گئے؟ یہ چھوٹ نہیں ہے کہ بھائی آپ نے کھا لیا تو عشاء کی نماز معاف ہو گئی. بیان میں سنا ہے ہم نے آ کے پیاز اور لہسن کھا کے مسجد میں مت آؤ. یہ حدیث پاک ہے، ابھی آپ سنیں گے. سرکار کا فرمان ہے کہ بھائی پیاز اور لہسن کھا کر کے مسجد میں مت آؤ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کھا لیا تب آپ کو مسجد میں آنا نہیں ہے، نماز معاف ہو گئی. نہیں، بلکہ آپ کو آنا ہے لیکن اپنے منہ کو، اس بو کو اپنے ساتھ میں لے کر کے. اور مان لو ہمارے بزرگوں نے طریقہ بتایا کہ اگر مسواک آپ کو نہیں جمتا ہے تو آپ جو ٹوتھ پیسٹ والا برش کرتے آپ وہ کر لیں. اور وہ بھی اگر آپ کو نہیں پاتا ہے تو انگلی سے اچھی طرح منہ کی آپ صفائی کر لیں، جس سے آپ کی ایسے آپ نے سگریٹ وغیرہ، بیڑی وغیرہ یا کوئی تمباکو وغیرہ کھایا ہے تو اس سے بھی آپ کو منہ کو اچھی طرح صاف کر لینا. ایک یہ طریقہ. اور دوسرا کچھ بوڑھے لوگوں کا طریقہ جس کو میں نے کئی بار آزمایا ہے کہ جیسے آپ نے کوئی ایسی چیز کھا لی کہ جس سے آپ کے منہ میں بو آتی ہے تو اب اس کو فوراً ختم کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے. تو میں نے کچھ بوڑھے لوگوں سے کہا مصری جو ہوتی ہے شکر، گڑ تو ہے لیکن شکر بھی، آپ شکر تھوڑی سی لے کے منہ میں ڈال کے چبا لو آپ کی بو ختم ہو جائے گی. اور وکیل صاحب نے بتایا گڑ، یہ تو میں نے جو تجربہ کیا وہ میں نے آپ کو بتایا کہ شکر والا آپ کے منہ کی بو چلی جائے گی. سمجھ گئے؟ اور گڑ بھی کھا سکتے ہو آپ، اس سے بھی آپ کے منہ کی بو چلی جائے گی. لیکن یہ جو ذکر ہے وہ کچی پیاز اور کچے لہسن کا ذکر ہے. سمجھ میں؟ لیکن اسی پیاز کو اور اسی لہسن کو اگر ہم پکا دیتے ہیں نا تو اس کی جو اوریجنل جو نیچرلی بو ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. تو ہمارے گھروں میں عام طور پہ جو پکتا ہے وہ پک جاتا ہے تو اس کے پکنے کی وجہ سے، پکانے کی وجہ سے اس کی جو نیچرلی بو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور وہ سالن میں ڈالا ہوا ہے پھر اگر آپ نے کھایا ہے اور پھر آپ کے منہ میں بدبو آئے گی نہیں. لیکن ویسے بھی کچھ بھی کھانا کھاؤ تو کم سے کم اچھی طریقے سے کلی کر لینی چاہیے تاکہ. اچھا، ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کیوں اتنی پابندی ہے. جب نمازی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے نماز میں، جب نمازی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے نماز میں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ فرشتے اللہ کی اجازت لیتے، اے اللہ تعالیٰ ہم زمین پر جانا چاہتے ہیں اور یہ جو نمازی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے ہم اس کو سننا چاہتے ہیں. ہم اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سننا چاہتے ہیں. تو اللہ حکم فرماتا ہے جاؤ تم سنو. اب وہ فرشتے جب زمین پہ آتے ہیں نا
تو وہ قرآن پاک جو نمازی پڑھتا ہے وہ کیسے سنتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ جیسے ہم اور آپ سنتے ہیں ایسے نہیں کہ بھئی آپ پڑھو اور ہمارے منہ سے اپنے منہ کو قریب لگا کر کے سنتے ہیں، کیونکہ یہ سننا فرشتوں کو بہت اچھا لگتا ہے۔ جب آپ نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو نا تو وہ فرشتوں کو سننا بہت اچھا لگتا ہے۔ تب ظاہری بات ہے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی، آپ کوئی بو والی چیز آپ ڈائریکٹ کھا کے آ جاؤ گے، تو اس لیے یہ پیاز اور لہسن وغیرہ کچا تو آپ استعمال نہ کریں، پکا ہوا بھی اگر استعمال کرا ہے تو احتیاطاً منہ کی صفائی کر کے آئے۔ سگریٹ وغیرہ بھی اگر آپ نے پی ہے تو اچھی طریقے سے منہ کی آپ صفائی کریں، پھر مسجد میں آپ آئے۔ تو جو آج کا بیان ہے اسی کے متعلق ہے، انشاءاللہ العظیم جو حدیث پاک ہے وہ کل آپ سماعت کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمامی حضرات کو احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ